آج میڈیکل سائنس بتاتا ہے روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ عورت اور مرد کا آپس میں ملنا، خدا را ایسا نہ کریں رمضان کے علاوہ گناہ کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو رمضان ہے یہ صرف بھوک پیاس کا مہینہ ہے یا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اس مہینے میں؟ رمضان مبارک اللہ کی طرف سے گویا کہ ہمارے لیے رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر روزے فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض ہیں۔ کیوں ہے روزے فرض؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کے علاوہ گناہ کرتے ہیں جی، اور بہت زیادہ ہماری مشغولات ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کا فضل ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ اور بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جائز خواہشات تھی جیسے عورت اور مرد کا آپس میں ملنا، صحبت کرنا، یہ جائز ہے، جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے میں اور دن میں اس کو بھی ناجائز قرار دے دیا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں پریکٹس کرانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک مہینے تم تمام گناہوں سے بچتے ہو، یہاں تک کہ کھانے پینے اور جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی تم دن میں پابند ہو کے نہیں کر سکتے، تو ایک مہینے تم نے پریکٹس کی ہے گناہوں سے محفوظ رہنے کی، تم یہ پریکٹس پورے سال کرو۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مولانا کہ وہ صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ تو ایسا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھ لیا اور فجر میں نہیں آتے، باقی نمازیں بھی وہ اسکپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان نوجوانوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا جو فجر کے لیے سحری میں اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، اور اکثر جو ہے ان لوگوں کی نماز فجر غائب ہو جاتی ہے، جبکہ پہلا حقوق تو نماز ہونا چاہیے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور ایمان۔ ان تمام ارکان میں سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان کے بعد جو پریکٹیکلی عبادتیں ہیں ہماری، ان میں سب سے اہم نماز ہے، بالکل، اور دوسرے نمبر پر روزہ ہے۔ تو میں ان نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ خدا را ایسا نہ کرے، اس لیے کہ ایک فرض تو آپ نے پورا کیا لیکن اس سے اہم فرض کو آپ نے چھوڑ دیا جو کہ نماز ہے۔ اور ایسے ہی آپ نے سوال کیا کہ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، بولتے ہیں، ہم نے پوچھا ہے ان سے کہ یار ہم کو بھوک زیادہ لگتی ہے، ہم سے رکا نہیں جاتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، تو نہیں، دیکھیے یہ جو ہے تمام چیزیں اللہ سے محرومی کی بات ہے، یہ تو ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتا ہے کہ اگر انسان دن میں 12 سے 14 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو جو اس کے اندر ہونے والی بیماریاں ہیں وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو روزہ صرف ہمارے لیے عبادت اور ثواب تو ہے ہی، اس کے علاوہ ہماری جسمانی فائدے بھی اس کے اندر، ہماری صحت اچھی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ لاعلاج بیماری جس کو کینسر کہا جاتا ہے، اس کا بھی علاج بتایا ہے کہ آپ اگر پورے دن بھوکا رہے اور 21 دنوں تک، تو اگر آپ کے اندر وہ کینسر کے جو بیکٹیریا ہے وہ پنپ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور بہت ساری بیماری نکل جاتی ہے، وہ کولیسٹرول وغیرہ سب، مطلب ایک طریقے سے فلٹر ہے اور لوگوں کو رکھنا چاہیے روزہ۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، اور ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور روزے کو اپنے لیے رحمت اور برکت سمجھنا چاہیے کہ اس روزہ رکھنے میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے۔